یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی، پہلے پاکستان کرپٹو کونسل بنی، پھر یہ بلال بن ثاقب ہیں، انہوں نے خطاب کیا، کیا خبر ہے، یہ کیا اعلان ہے، اس کی ذرا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کو کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ کرپٹو کرنسی کو ہم تسلیم کر رہے ہیں اور غالباً ہم دوسرا ملک ہیں جو آگے بڑھ رہا ہے اس حوالے سے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بٹ کوائن، پاکستان کے جو سرپلس انرجی ہے، جو بجلی ہے سرپلس پاکستان کے پاس 2000 میگا واٹ، جو کہ آئی پی پیز کو ہم پہلے سے پے کر رہے ہیں، اس بجلی کو استعمال کرتے ہوئے ہم بٹ کوائن مائننگ غالباً ہم وہ کریں گے، اور بٹ کوائن کا ریزرو کریٹ، جو کل بلال بن ثاقب نے کہا، جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ریزرو کی طرف اشارہ کیا کہ ہم جو پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے مختلف جو کنٹریز ہوتی ہیں وہ گولڈ کے ریزروز بناتی ہیں، فورن کرنسیز کے ریزروز بناتی ہیں، آج تک کسی ملک نے بٹ کوائن کا ریزرو نہیں بنایا ہے۔ تھوڑے عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی بات کی تھی کہ یو ایس جو ہے وہ بٹ کوائن، جو کہ لارجسٹ کرپٹو کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی تو اور بھی ہیں، مگر جو دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ہے وہ بٹ کوائن کے نام ٹھیک سے جانی جاتی ہے۔ اور کرپٹو کرنسی جو ہے ہیز بین اراؤنڈ فار مینی مینی ایئرس، مگر اس کو کبھی بھی کسی گورنمنٹ نے یا بینک نے سیریس نہیں لیا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ جو ہے یہ صرف غالباً 7 سے 9 ملک ہیں تقریباً، جنہوں نے، جس میں سنگاپور ہے، ایل سیلوڈور ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، اور کچھ ممالک، یو اے ای ہے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ ریگولیشن بنائی ہوئی ہے کرپٹو کرنسی کے لیے۔ مگر باقی سارے ملکوں نے کرپٹو کرنسی کے اگینسٹ کوئی ریگولیشن، جو پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بینڈ تھی، اس پہ کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی تھی، پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی کے اوپر کوئی ریگولیشن، کوئی ریگولیٹری فریم ورک ابھی تک اویلیبل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مگر اب پہلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے بعد کہ وہ ریزرو رکھیں گے اپنے ملک میں بٹ کوائن کا، پاکستان بھی لگتا ہے طرف چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہو گیا، یعنی جن ممالک کا آپ ذکر کر رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ جو کہی گئی کہ بٹ کوائن مائننگ کے لیے یہ انہوں نے جو بجلی مختص کی ہے، یہ تو آلریڈی، یعنی اس میں نیا کیا ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اچھی چیز میرے خیال میں ایز اے ٹیکنالوجسٹ، یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ دیکھیں بٹ کوائن مائننگ جو ہے وہ جب جو مائنرز ہوتے ہیں ان کو کوئی الگوریدم یوز کر کے جو نئی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کا ایک بلاک بنانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی کرپٹو کرنسی ہوتی ہے اس کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے جس کو بلاک چین کہا جاتا ہے۔ تو وہ بلاک چین جو ہے، جو نیا بلاک، ہر چین ہے بلاکس کی، جی ٹھیک ہے؟ تو جب نیا بلاک بنتا ہے مائننگ سے بنتا ہے، دنیا میں کوئی بھی مائننگ کر سکتا ہے، گیس گیم ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ بجلی ہوتی ہے، کمپیوٹیشنل پاور ہوتی زیادہ ہے، وہ اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ بلاک کا جو ایک سیکرٹ کوڈ ہے، جو ایک سیکرٹ نمبر ہے، اسے گیس کر لے گا۔ جو اسے پہلے گیس کر لیتا ہے وہ نیکسٹ بلاک ایڈ کرتا ہے، وہ نیکسٹ بلاک مائن کرتا ہے، اس کے بدلے اسے بٹ کوائن ملتا ہے، اس کو اوارڈ ملتا ہے بٹ کوائن میں۔ تو پاکستان جو ہے اس کے پاس جو 2000 میگا واٹ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ، مائنڈ یو، جو سب سے زیادہ مہنگی چیز ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ مشکل مائننگ کے لیے جو چیز ہے، جس کی وجہ سے مائنرز ڈسکریج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں پروفٹ کل کو بنے گا کہ نہیں بنے گا، بٹ کوائن کی ویلیو پتہ نہیں کتنی ہوگی، وہ ہے بجلی کی کاسٹ۔ ٹھیک کیونکہ ہے وہ جب مائن کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بجلی لگتی ہے، کمپیوٹیشنل پاور بھی لگتی ہے، اور بجلی بہت زیادہ لگتی ہے، جو کہ ایک آن گوئنگ اوپیکس کی کاسٹ ہے۔ تو پاکستان میں تو پہلے ہی ایکسٹرا کیپیسٹی ہے، پاکستان تو پہلے ہی جو ہے وہ یہ جو سرپلس ہے 2000 میگا واٹس کا، یہ پہلے ہی اس کے لیے پے کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے سم کاسٹ ہے، پاکستان کو اس کے لیے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک را مٹیریل اس مائننگ کے لیے ہمارے پاس آلموسٹ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے۔ تو پاکستان تو دوسرا یہ ملک پہلی ہے بات، تو یہ امریکہ کے بعد؟ میرے ٹھیک ہے نالج میں پاکستان اس وقت دوسرا ملک ہے جس نے اس کو ایز اے ریزرو ہنٹ کیا ہے کہ ہم ایز اے ریزرو اس کو سیو کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس گولڈ کے ریزرو ہوتے ہیں، ان کو ایکسچینج کرنے میں ان کا ایک ویٹ ہوتا ہے، ان کو جو ہے وہ آسانی سے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ جو آپ کے پاس کرنسی کے ریزروز ہوتے ہیں، وہ سینکشنز ان پہ آ سکتی ہیں، ان پہ گورنمنٹ کی اور چیزیں آ سکتی ہیں، ان پہ اور مسئلے آ سکتے ہیں، ان کی ویلیو اپ ڈاؤن ہوتی ہے، وہ انفلیشن ان پہ ہو سکتی ہے۔ مگر کرپٹو کرنسی جو ہے اس پہ نہ تو وہ، کیونکہ وہ صرف 21 ملین اویلیبل ہے، تو اس وجہ سے ایک تو اس کی ویلیو بھی ہے کیونکہ اسکیئرسٹی ہے، اور دوسرا یہ صرف 21 ملین بٹ کوائنز ہیں۔ جب 21 ملین مائن ہو جائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ
بٹ کوائن کے اندر انفلیشن نہیں ہو سکتی. اس کا الگوریدم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں انفلیشن نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے یہ بڑی ایک سیف کہہ لیں کہ آل دو اسپیکولیٹو ہے، آل دو کہ مطلب اس کے پیچھے بہت ساری اسپیکولیشن ہوتی ہے، مگر اگر یو ایس نے اور ملکوں نے اسے ریزرو بنانا شروع کر دیا تو وہ پھر اور زیادہ سیف ہو جائے گی، اور یہ اسپیکولیٹو جو اتنی زیادہ ہے اس میں کم، وہ اس کے اندر جو والیٹیلٹی ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ نے اس کی حد بتائی ہے کہ یہ 21 ملین تک یعنی یہ جائے گی، اس کے بعد یہ ختم، یہ کیا؟ مجھے نقطہ سمجھائیے گا دوبارہ. دیکھیں بٹ کوائن جو ہے وہ 2009 یا اس سے غالباً کچھ پہلے سے اٹس بین اراؤنڈ، اور شروع میں جو ہے جب کوئی بھی بٹ کوائن مائن کرتا تھا تو اسے جتنے بٹ کوائنز ملتے تھے ہر کچھ سالوں بعد وہ آدھے آدھے ہوتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے 4 سال ہیں، 4 سال کے بعد آدھے آدھے ہوتے جا رہے ہیں. پہلے میرا خیال ہے 50,000 ملتے تھے، پھر 25,000، پھر اس طرح کر کے کم کم اب ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ 20 ملین بٹ کوائنز آلریڈی مائن ہو چکے ہیں، اور ٹوٹل بٹ کوائنز جو مائننگ کے لیے اویلیبل ہیں وہ 21 ملین ہے. صرف 1 ملین بٹ کوائنز رہے گی جو کہ مائننگ کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب یہ سارے بٹ کوائنز مائن ہو جائیں گے تو اس کے بعد نیا بٹ کوائن جنریٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے گولڈ ہے نا کہ بس اتنا ہی گولڈ اویلیبل ہے، تو وہ اتنا ہی بس 21 ملین بٹ کوائنز ہی اویلیبل ہیں. پھر اس کے بعد انہی کی ٹرانزیکشن، انہی کی سپلائی اور ایکسچینج اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کی جو پرائس ہے وہ ڈٹرمن ہوتی رہے گی، مگر نئے بٹ کوائنز نہیں آ سکیں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب یہ ابھی بھی یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ جب آپ بٹ کوائن، ویسے تو بہت مہنگا ہے، یعنی اگر آپ اس تک چلے جائیں، پہنچ جائیں، تو سارے سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی پرائس بہت اوپر جائے گی، اس سے بھی اوپر جائے گی. اس کی پرائس اس سے اوپر بالکل جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں فیوچر جو ہے وہ کرپٹو ہی ہے، میرے اپنے خیال میں، یہ میری اپنی ایک تھنکنگ ہے. کیونکہ دیکھیں ہیومن بینگز جو ہے وہ ڈیموکریٹائزیشن کی طرف جاتے ہی جاتے ہیں. اب انٹرنیٹ نے انفارمیشن کو ڈیموکریٹائز کر دیا. ٹھیک ہے، آئی فون کی جو ایپ اسٹور وغیرہ نے بہت سارے سافٹ ویئرس کو، ایپس کو ڈیموکریٹائز کر دیا. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیموکریٹائز کر دیتی ہے، اویلیبل کر دیتی ہے، جس میں آ کے کوئی بھی لین دین کر سکتا ہے، کوئی پیئر ٹو پیئر ٹریڈ. تو یہ کرپٹو کرنسی بھی جو ہے یہ ایکسچینج آف ویلیو کو ڈیموکریٹائز کرتی ہے. پیئر ٹو پیئر ٹریڈنگ ہوتی ہے، کسی تھرڈ پارٹی پہ آپ کا ریلائنس نہیں ہوتا، کسی گورنمنٹ پہ، کسی بینک میں آپ کو وہ ٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بلاک چین انہیرنٹلی ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے جس کے اندر ٹرسٹ بلٹ ان ہے. تو آپ کو کسی تیسرے تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں کوئی پڑتی. گڑبڑ نہیں ہو سکتی اس میں، یعنی اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. پوری دنیا اس کو لے کے چل رہی ہے، پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے. کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، مگر یہ ضرور ہے کہ سائبر اٹیکس اور اس ٹائپ کی چیزوں سے اس کو تھوڑا ٹھیک ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں بھی لوگ مائننگ کر رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے نا یہ لیگل نہیں تھی، اس طرح سے اوپن نہیں. یہ تو اب جب یہ خبر آ رہی ہے یا یہ بلال کی جو بات آئی ہے، اس کے بعد پھر حوصلہ ملا ہے لوگوں کو، اور یہ لوگوں کے لیے نئی راہیں کھلیں گی. دیکھیں ابھی تو لوگوں کو امید ہے، ابھی تک کوئی فریم ورک نہیں آیا، اور اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ ابھی تک ہم نے کوئی فریم ورک نہیں کیا، تو ابھی تک یہ لوگ نہیں کر سکتے اور ٹرانزیکشنز بھی نہیں کر سکتے. آلدو پاکستان میں جو انفارمل اکانومی ہے آلریڈی کرپٹو کی وہ بہت بہت اسٹرانگ ہے. 25 ملین لوگ ہیں جو کہ آلریڈی کرپٹو کرنسی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں. $300 بلین کی ٹرانزیکشنز پاکستان سے جنریٹ ہوتی ہیں. تو پاکستان میں پہلے ہی کرپٹو ایک کافی ایک بہت اڈاپٹیڈ، پہلے ہی بہت اڈاپٹیڈ ہے، مگر انڈر دا کور ہے. تو یہ اچھا ہے کہ حکومت اس کو ریگولرائز کر رہی ہے، اور اس کا کوئی فریم ورک ہمیں نظر آئے گا.